فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ حاضرین گرامی، اجلاس کا باقاعدہ طور پر آغاز کرنے کے لیے ایک ہونہار طالب علم عزیزم حافظ ابوبکر صدیق بن حافظ خلیل صاحب جامعی بڑے ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں آئیں قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے اس اجلاس کا باقاعدہ آغاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمہ وعملہ وزادہم اللہ علما وفضلا۔ آج کے ہمارے اس اجلاس کے روح رواں مقرر علماء اکرام کے تعارفی کلمات پیش کرنے کے لیے میں مسجد چار مینار ملر پیٹ کے امام و خطیب
حافظ عمر فاروق صاحب محمدی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں کلمات پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادخلوها بسلام آمنین. گرامی قدر عزت مآب علماء اکرام، امائی دین جماعت و جمعیت، نوجوانان ملت اور پردہ نشین اسلامی خواتین اسلام، آج کا یہ دن یقیناً ہم سب کے لیے باوقار اور پر رونق دن ہے، بڑا مبارک دن ہے. یقیناً ہم سب رب العالمین کے دین کے کچھ احکامات کو سیکھنے سننے مسجد جوہرہ کے اس میدان میں جمع ہوئے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. آج کا یہ دن ہم سب کے لیے یقیناً خوشگوار اور یادگار دن ہے، کیونکہ آج ہم سب معزز و محترم علماء اکرام کے علمی بیانات اور ان کے علم سے مستفید ہونے جا رہے ہیں. ہمارے درمیان جو شخصیات جلوہ افروز ہیں یہ ہمارے اساتذہ جامعہ ہیں. کرناٹک کا مشہور و معروف جس کو ہم جامعہ محمدیہ عربیہ، جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور کے نام سے جانتے ہیں، وہ علماء اکرام ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. معزز حاضرین، اس موقع پر میں اپنی جانب سے اور مسجد جوہرہ کے تمامی ذمہ داران اور مصلیان کی جانب سے آئے ہوئے تمام لوگوں کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. خصوصاً آج کے اس اجلاس کے صدر محترم الحاج محمد یونس صاحب کا، وہ ابھی تشریف لانے والے ہیں، اور بالخصوص خطبہ اعظام کا فضیلت الدکتور عاصم سنابلی مدنی حفظہ اللہ. شیخ محترم جامعہ اسلامیہ سنابل سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں سے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہے. اور اسی طرح ہمارے مہمان علماء اکرام میں فضیلت الدکتور صابر علی عمری رحمانی حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ابھی اسٹیج پر بھی آ جائیں گے. اور اسی طرح آج کے مہمان مقرر فضیلت الشیخ محمد معاذ ابو قحافہ عمری ندیری حفظہ اللہ، شیخ محترم بھی ابھی جلد از جلد تشریف فرمانے والے ہیں. اور اسی طرح آج کے مقررین میں فضیلت الشیخ عبد الرحمن عمری ندیری حفظہ اللہ. ان تمام آئے ہوئے مہمانان کا دل کی گہرائیوں سے میں استقبال کرتا ہوں. اہلاً و سہلاً مرحباً بکم. عربی شاعر کہتا ہے مرحباً یا اہل العلم، مرحباً یا اہل العلم یا منبع الہدى،
حللتم أهلا وتئتم سهلا بقدومكم زاد المكان بهجة وأنار العقول علما وفضلا. اس موقع پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پھر دوبارہ دل کی گہرائیوں سے تمام آئے ہوئے مہمانان اور بالخصوص علماء کرام خطبہ اعظام کا استقبال کرتا ہوں. اہلا و سہلا مرحبا بکم. اللہ تعالیٰ آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بزم کے پہلے مقرر فضیلت الدکتور عاصم خان صاحب سنابلی مدنی حفظہ اللہ، شیخ کو دعوت دینے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں. شیخ الحمدللہ جیسا کہ آپ نے تعارفی کلمات میں سنا ہے، جامعہ اسلامیہ سنابل دہلی سے سند فضیلت حاصل کرنے کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا رخ کیا اور جامعہ اسلامیہ مدینہ الطیبہ میں تقریباً 17 سال تک رہ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. معمولی مدت نہیں ہے، 17 سال اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے الحمدللہ مدینہ الطیبہ وہاں پر گزار کر بڑے بڑے مشائخ سے استفادہ کر کے الحمدللہ علم حاصل کر کے ہماری خدمت میں آئے ہوئے ہیں، اور جامعہ محمدیہ منصورہ میں شیخ اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور یہ بھی بات آپ کے سامنے تعارف کے طور پر پیش کر دوں، شیخ محترم ہمارے صوبے کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالوہاب صاحب جامعی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا کے داماد ہیں الحمدللہ. تو میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ شیخ سے گزارش کرتا ہوں، اس شعر کے ساتھ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر پرواز طاقت مگر رکھتی ہے. اس شعر کے ساتھ میں شیخ کو گزارش کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اپنے خطاب سے ہم تمام کو مستفید اور مستفید فرمائیں. فتفضل مشکور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اجمعین. الحمدللہ آج کا یہ اجلاس جس میں ہم کچھ دین کی باتیں سمجھنے کے لیے سننے کے لیے بیٹھے ہیں شروع ہو چکا ہے. حافظ داؤد صاحب جب سے مائک سنبھالے ہوئے ہیں ایک بات آپ کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ ہم جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. انہوں نے تقریباً 2-3 حدیثیں پیش کی کہ ایک حدیث کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، کہ کچھ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر دوسرے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کے صحن میں یا کہیں پہ بھی بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بیٹھتے ہیں. حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہیں. فرشتے آ جاتے ہیں ان کے پاس، اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ اپنی سکینت، اپنی محبت، اپنی الفت، اپنی چاہت ڈال دیتا ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ورنہ دنیا تو سب ہے دنیا جانے والی ہے. یہ جو کچھ وقت ہے انشاءاللہ اس میں پتہ نہیں ہمیں سے کس کی مغفرت ہو جائے، کس کے گناہ معاف ہو جائیں، کس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت لکھ دے. ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، ہم بلاری آئے ہیں. الحمدللہ شروع سے بلاری والے لوگ ہماری خوب ضیافت کر رہے ہیں، بہترین ناشتہ کروائے، بہترین زیارتیں کروائی، بہترین ماشاءاللہ زہرانہ بھی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھلا رہے ہیں. ایک احترام کر رہے ہیں الحمدللہ. شروع سے ہم کو تقریباً اسٹیشن پہ لینے کے لیے تقریباً 5-6 لوگ آ گئے، تب سے بہترین گاڑی کا انتظام کر کے ہم کو گھما رہے ہیں. ہم انسان لوگ ہمارے مہمان کی عزت کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں.
وہ اللہ جو کریم ہے, جو سب سے زیادہ شریف ہے, جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی حیا رکھتا ہے کہ جب ایک انسان اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی بھیجنے میں شرم محسوس کرتا ہے. اللہ اکبر, وہ بہت بڑی صفت ہے, ایک بہت بڑا مقام ہے. وہ اللہ جو رحمان الرحیم ہے, ہم اللہ کی خاطر آ کر یہاں پہ بیٹھے ہیں, کیا اللہ ہمیں یوں ہی ہم کو بغیر اجر و ثواب کے بھیج دے گا؟ ہرگز نہیں بھیجے گا. انشاءاللہ اللہ کے پاس سے جو کچھ ہم وقت گزار رہے ہیں, اللہ کے پاس سے بڑا اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے. اور اللہ کون اللہ ہے؟ وہ رحمان رحیم ودود شفیع ودود اور بندوں کے قدردان. اللہ نے قرآن میں کہا کہ شکور ہے اللہ. اللہ کو ہمارے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے لیے عمل کرتے ہو تو میں تمہیں اس کا بہترین سے بہترین بدلہ دوں گا. تمہارے اعمال کی قدر کرتا ہوں, حالانکہ اللہ کو ہمارے اعمال کی ذرے برابر ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ نے کہا تم نیک عمل کرتے ہو میں اس کو ضائع نہیں کروں گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. آپ بیٹھے ہیں, اب اللہ سے دعا ہے کہ ہم یہاں پر کچھ سیکھ کر جائیں. ہمیں اللہ توفیق دے, نیک عمل بار بار دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ تو صراط المستقیم دیا ہے, اس پہ چلا, اس پہ چلنا آسان کر, اس کے چلنے کے مواقع تو ہم کو نصیب کر. حضرات, آج کی اس محفل میں جس موضوع پہ مجھ کو کچھ کہنا ہے, بدشگونی کی حقیقت. بدشگونی یا بدفعلی, اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ موضوع کیوں آج سفر کی پہلی تاریخ ہے, سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, پہلی تاریخ ہے. بعض وہ لوگ جن کے دل وحی الہی سے منور نہیں ہے, جن کو نبی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ حاصل جن کو حاصل نہیں ہوا ہے, وہ اس مہینے سے ڈرتے ہیں. وہ اس مہینے سے ڈرتے ہیں کہ اس مہینے میں دکان نہیں کھولیں گے, نہیں چلے گا دکان. یہ مہینے میں گاڑی نہیں خریدنا ہے, خریدیں گے یہ مہینہ برا ہے, یہ مہینہ اس چیز کو برا کر دے گا. عقیدے کس پہ جا رہے ہیں؟ دن پہ. یا بعض لوگ اسی طرح کی شکل کیا, یا عصر کا وقت ہے, پتہ نہیں ہے بلاری میں ہے یا نہیں پتہ نہیں. دوسری جگہ لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے وقت جھاڑو نہیں لگانا ہے, گھر میں بے برکتی ہو جاتی, ناخن نہیں کاٹنا ہے, چپل الٹا نہیں رکھنا ہے, دودھ ابل جاتا ہے تو اس سے کچھ غلط نتیجہ نکال لیتے, کانچ پھوٹتی ہے. ایسے لوگ ہیں جب ایک اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے تو پتہ نہیں شیطان کہاں کہاں پہ جھکاتا ہے, کیسے کیسے چیزوں کا ڈر دل میں ڈال دیتا ہے. یہ سب انسانوں میں چیزیں موجود ہیں. کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا کوئی اس کی حقیقت ہے؟ آنکھ کے تعلق سے, یا انگلی کھجا رہی ہے, یا پتہ نہیں ہتھیلی کھجا رہی ہے, یا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, کہاں کہاں پر ہمارے عقیدے آ گئے. یہ عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے؟ وہ اسلام جو کہ انسان کو بہت معظم کرنے کے لیے آیا, سارے لوگوں کی غلامی سے نکال کر صرف ایک اللہ کا غلام بنانے کے لیے جو اسلام آیا, انسان کو انسان بنا کر سورج اور چاند سے ڈرنے والا نہیں, سورج اور چاند اور ساری کائنات پہ تحقیق کرانے والا یہ اسلام. اس بڑے اسلام میں اس طرح کے عقیدوں کا کچھ خیال ہے یا کہ ان کا کچھ اعتبار ہے یا نہیں ہے, میں یہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے قرآن میں سورۃ الفرقان ہے, اللہ رب العالمین نے اس میں کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے حق کو کھول کھول کر بیان کرنے والا یہ قرآن اپنے بندے پر نازل کیا کہ وہ اپنا بندہ سارے لوگوں کو صحیح بات کی رہنمائی کرے, سارے لوگوں کو ڈرائے. کون اللہ؟ کس اللہ نے قرآن نازل کیا؟ کہا الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ اللہ کہ زمین و آسمان کا میں جو کچھ ہے صرف اس کا ایک ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض, کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہے صرف اس کا ہے. اس آیت پہ غور کیجیے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر ذرے برابر کمزوری نہیں ہے. وہ ہر چیز جانتا ہے,
ہر چیز کو بالکل گہرائی کے ساتھ جانتا ہے, ہر چیز کو اس کے بالکل انجام تک جانتا ہے. اس کو نہ نیند ہے, نہ اونگ ہے, نہ بھوک ہے, نہ پیاس ہے, تو اس کے بچوں کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ وہ بہت عظیم ہے, بہت بہت بڑا ہے. اللہ اکبر. کوئی بھی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی. جو بھی چیز ہے سب اللہ کے سامنے ہیچ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اللہ کی اس بادشاہت میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے, یہ جو پتے ہل رہے ہیں, یہ جو پتے ہل رہے ہیں, قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کائنات میں ذرہ برابر چیز, رائی کے دانے کے اگر آپ پتہ نہیں کتنے حصے کر لیجئے, رائی کے دانے کے پتہ نہیں بہت حصے کر لیجئے کہ جس کو دوربین سے دیکھنا پڑے, اس طرح کی بھی کوئی چیز ہو رہی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے. اللہ نے کہا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. کائنات میں جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اللہ ہی اس کو پیدا کرنے والا ہے. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اللہ نے یہ چیزیں زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی. ہم 6 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں, ہمارا ارکان ایمان, جن بڑے بڑے چیزوں پر ایمان رکھنا ہے, 6 ارکان, اس میں آخری رکن کیا ہے؟ کوئی بولیں گے؟ اچھی اور بری تقدیر. اچھی اور اچھا بھی ہو رہا ہے تو کس کی طرف سے, برا بھی ہو رہا ہے تو یہاں پہ اللہ کا کوئی شریک ہے؟ اللہ کا کوئی شریک ہے کہ اچھا اللہ کرنے والا ہے, برا کوئی دوسری چیز کرنے والی ہے؟ ہم یہ مان سکتے ہیں؟ بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے کس کی طرف سے؟ اس کائنات کا ایک خالق, اس کائنات کا صرف ایک خالق. یہاں پہ جو کچھ ہوگا صرف اللہ کے جانے کی وجہ سے. یہاں پہ کسی کی ذرہ برابر مرضی نہیں چلتی. تو پھر تم نے کہاں سے سوچ لیا کہ یہ مہینہ برا کرنے والا ہے؟ پھر کہاں سے تمہارے ذہن میں چیز آ گئی کہ آج منگل کا دن ہے, یہ منگل کا دن کام پورا نہیں کرتا ہے؟ یہ کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ کے دل میں پورا ایک اللہ کا عقیدہ ہوتا تو آپ کے عقیدے یہاں وہاں نہیں ہوتے. یہ ایک اللہ سے جڑ جائیے, بہت اونچے ہو جائیے. یہ ایک اللہ سے جڑ جائیے, بہت اونچے. جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا, نہ کسی سے امید, جھوٹی امید رکھے گا میرا وہ فلاں آدمی میرا وہ کر دے گا, فلاں آدمی میں وہ کر دوں گا, میں اس کو دکھانے کے لیے عمل کروں, میں اس کو دکھانے کے لیے کچھ کروں, وہ میرا بھلا کر دے گا. وہ یہ سوچے گا کہ اللہ کے لیے کروں گا, اللہ اس سے کام کروا دے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو کہا, اگر ہمارے دل میں بیٹھ گیا, میری تقریر کا مطلب سب ختم ہے. اس آیت میں جو جملہ ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, اللہ ہر چیز کا خالق ہے, ایک خالق. جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ہی مرضی سے ہو رہا ہے. جو نہیں چاہے گا پوری کائنات مل کر اس کو نہیں کر سکتی, پوری کائنات مل کر اس کو نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو بٹھایا تھا, چھوٹے بچے تھے, بتایا تھا یاد رکھ اگر پوری کائنات, صرف انسان نہیں, صرف انسان نہیں, پورے انسان, پورے جن, پورے فرشتے مل کر اگر وہ تم کو کوئی چیز فائدہ پہنچانا چاہے, لیکن اللہ نے ارادہ کیا کہ تجھ کو فائدہ نہیں پہنچنا ہے, تیرا بھلا نہیں ہونا ہے, وہ پورے مل کے بھی تیرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور اگر پوری کائنات مل کر بھی تجھ کو کچھ مارنا چاہ رہی ہے, تجھ سے کچھ چھیننا چاہ رہی ہے, تجھ سے کچھ نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے, اور اللہ تیرے ساتھ کھڑا ہے, تو یہ پورے جن, پورے انسان, پورے فرشتے بھی مل کے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. قدرہ تقدیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین آسمان کے پیدا کرنے سے 550 سال پہلے کون کس کے گھر میں کب پیدا ہوگا, کس حالت میں پیدا ہوگا, کتنا کھائے گا, کتنا کمائے گا, کون سی بیماری اس کو آئے گی, کب شفا ہوے گی, سب اس نے لکھ دیا. اور وہی ہوگا جو جیسے چاہ رہا ہے, وہ وہی ہوگا, کوئی بھی چیز اسی صورت میں پیدا ہوگی جیسے وہ چاہ رہا ہے. تو یہ قرآن کو یہ پڑھنے والا, قرآن جو آدمی یہ قرآن پڑھ رہا ہے کہ جس میں اللہ نے کہتا ہے کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, ہر چیز اللہ نے لکھ دی ہے. اب وہ مہینے پہ جائے گا یا یہ سمجھے گا کہ آج صبح اٹھ کے ایسے آدمی کو دیکھ لیا ہوں, آج میرا کام نہیں ہوگا, یا یہ بولے گا کہ آج بری بات سن لیا, آج برا جملہ سن لیا, اب اس بات کا اثر میرے کام پہ پڑے گا. نہیں, وہ کس سے جڑے گا؟ اللہ سے جڑے گا, وہ اللہ سے جڑے گا. اللہم لا خیر الا خیرک, اے اللہ بھلائی صرف تیری بھلائی ہے. اللہم لا خیر الا خیرک,
اگر برائی بھی ہونے والی ہے تو تیرے چاہنے کے بعد، تیری مرضی کے بعد، پھر مجھے کسی اور سے نہ ڈرنا ہے اور نہ کسی سے مجھے لو لگانا ہے یا دل لگانا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، حضرت زینب کے ساتھ لے پالک بیٹا زید بن حارثہ سے ان کی شادی ہوئی تھی، طلاق ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کو اس اپنی لے پالک بیٹی، لے پالک بیوی کے ساتھ آپ کو شادی کر کے دنیا کو بتلانا ہے کہ لے پالک بیٹی کی حقیقت نہیں ہے، آپ کو کرنا پڑے گا۔ دنیا کتنا بھی برا سمجھے لیکن آپ کو یہ ختم کرنا پڑے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کرنی پڑی، نہ چاہتے ہوئے کرنی پڑی۔ اللہ نے اس آیت کے بارے میں کہا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا۔ میری یہ مرضی ہے، مجھے آپ سے ان کے نکاح کرا کر لے پالک بیٹی کی حیثیت کو دنیا سے ختم کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ اپنے حقیقی بیٹوں پہ ظلم نہ کریں۔ کچھ مسئلہ ہو گیا، اپنے بچوں کے ساتھ دوسروں کو بیٹا بنا لیے، پوری وراثت ان کو دے دی، کھیل تماشا نہ ہو۔ مجھے حقیقی بیٹوں کا حق دلانے کے لیے آپ کو یہ شادی کرنا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے اور یہ ہو کر رہنا ہے۔ آپ کو کتنا بھی برا لگے یا پھر کوئی بھی چیز ہو، کتنی بھی اس میں کتنے بھی دوسرے معاملات ہوں، یہ ہوا۔ قرآن میں اور ایک آیت ہے، اللہ نے کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں کوئی بھی چھوٹی بڑی مصیبت جو آ رہی ہے، سیلاب کی ہو، زلزلے کی ہو، قحط سالی کی ہو، جو بھی ہو، ولا فی انفسکم، اور اے انسانوں تم میں جو مصیبتیں، چاہے بیماری کی، چاہے اولاد کی نافرمانی کی، یا کہ جو بھی چیزیں ہوں کسی طرح کی بھی، یہ کسی زمانے کی وجہ سے نہیں، کسی دن کی وجہ سے نہیں، یا اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے صبح میں کسی اندھے کو دیکھ لیا کہ لنگڑے کو دیکھ لیا، یا اس وجہ سے کہ آپ کے گھر پہ کوئی الو آ کے بیٹھ گیا، کہ کوا آ کے بیٹھ گیا، یا بلی تمہارے سامنے سے گزر گئی، اس وجہ سے نہیں، بلکہ الا فی کتاب، یہ سب چیزیں اللہ نے چاہا تھا، جانا تھا، لکھ دیا تھا۔ اللہ نے لکھا، اللہ نے چاہا، اللہ کو یہ معلوم تھا کہ یہ چیز ہونے والی ہے، اور اللہ نے چاہا کہ یہ چیز ہو تب یہ چیز ہوتی ہے، ورنہ اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، ذرہ برابر نہیں ہے، یہاں پہ کسی کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، کچھ چیزوں میں کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر قرآن میں اور اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ عقیدہ کہ دوسروں کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یہ آدمی منحوس ہے، یہ چیز منحوس ہے، اس کی وجہ سے میرا برا ہو گیا، یہ کہاں سے عقیدہ آیا؟ قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ اس طرح کی باتیں کافر مشرک لوگوں کی ہیں، مومن لوگوں کی یہ باتیں نہیں ہیں۔ مومن تو اپنا پورا کا پورا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا قوم موسیٰ کے بارے میں، فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں کہا یطیروا بموسیٰ ومن معہ، کہ وہ لوگ جب ان کو مصیبت ہوتی تو موسیٰ پہ الزام لگاتے، موسیٰ علیہ السلام پہ، مومنوں پہ الزام لگاتے کہ یہ جو برے لوگ ہیں نا، یہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کی وجہ سے ہماری مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو قرآن کے الفاظ میں دوسری چیزوں پر عقیدہ رکھنا، یہ فرعون اور اس کی قوم کا طرز عمل ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین میں ہے کہ جب نبی ان کو آ کر بلانے لگے، قالوا طائرکم معکم، جب نبی ان کو آ کر بلانے لگے تو انہوں نے کہا کہ انا تطیرنا بکم، اے نبی یہ سب باتیں مت کرو، ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا طائرکم معکم، نحوست نبیوں میں نہیں، تمہارے ساتھ نحوست ہے، تم برے ہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ ان کی وجہ سے میرا برا ہوگا، ان کی وجہ سے میرا معاملہ بگڑ جائے گا۔ ایسی بات ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا معاملہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ اور جو تمہاری بری سوچ، تمہاری سوچ کہ اس چیز کی وجہ سے میرا برا ہوگا، یہ کس وجہ سے؟ یہ چیز تمہارے اپنے ذہنی اپج، تمہارا اپنا خیال، تمہارا اپنا وہم ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت ہے کہ جو چیز بھی ہوگی وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ کے چاہنے کے بعد ہوگی۔ اللہ جب اس کو پیدا کرے گا، اللہ جب اس کو کن کا حکم دے گا تب وہ ہوگی، ورنہ
यहाँ पर अल्लाह के अलावा कोई दूसरा खालिक नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की चल नहीं सकती है। मुनाफिकों का जिक्र है कुरान में मुनाफिकों का जिक्र है। अगर वो चीज को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि जो मुनाफिक हैं, जो बज़ाहिर कलीमा पढ़ते थे लेकिन उनके दिल में अल्लाह पर सच्चा ईमान नहीं था, अल्लाह पर पक्का यकीन नहीं था, वो अल्लाह ही को अकेला राज़िक मालिक मुदब्बिर नहीं समझते थे, अल्लाह की बातें उनको नहीं मानना था, उन लोगों की चीज थी। मैं बता रहा था कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों पर अकीदा किसका अकीदा है। एक तो काफिरों की मिसाल मैंने दी, फिरौन की, उसकी कौम की, और सूरह यासीन से मिसाल दी कि जो नबियों की बात नहीं मान लेते वो लोग अकीदा रखते थे चीजों पर। मुनाफिकों के ताल्लुक से कुरान में अल्लाह ने कहा वइन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलु हादिही मिन इंदिल्लाह वइन तुसिबहुम सय्यतुन यक़ूलु हादिही मिन इंदिक कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह। ये मुनाफिक लोग ऐसे थे कि जब इनकी सब चीजें अच्छी होती, खूब बारिशें हो रही हैं, खूब औलादें हो रही हैं, भलाई पे भलाई है, तब कहते हैं कि ये सब अल्लाह कर रहा है। लेकिन जब कुछ मुसीबतें आ जाती तो इसका इल्जाम रसूल पे डालते कि रसूल हमको बोले ऐसा इसलिए ऐसा हुआ, रसूल ने ऐसा चाहा ऐसा हुआ, रसूल ने हमारी मर्जी के खिलाफ हम जो नहीं चाह रहे थे वैसा हुक्म दिया, इसके वजह से हुआ। नबी करीम तो हमको जिम्मेदारी दे रहे थे। अल्लाह ने कहा कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह, ऐ नबी इन बेवकूफों को कहो कि जो अच्छाई तो अल्लाह की तरफ जोड़ते हैं, बुराई किसी और की तरफ जोड़ रहे हैं कि नहीं, अच्छा ही हो के बुराई, अच्छा ही हो के बुराई, हमारी मर्जी की चीज होगी हमारी मर्जी के खिलाफ। कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह, ये सब और सब चीजें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के चाहने के बाद होगी। यहाँ पे किसी का कोई असर नहीं, यहाँ पे किसी की और कोई मर्जी नहीं। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला सिर्फ अल्लाह का, फैसला सिर्फ अल्लाह का। मैंने कुरान की आयत आपके सामने पढ़ी और मिसाल भी बताई कि बयान किया। ये जो दरख्त पे जो पत्ते हिल रहे हैं, कुरान में इसका जिक्र है, कुरान में इसका जिक्र है कि जितने पत्ते, जितने उनका जो हलना है, ये सब का सब हर चीज अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह उसको जानता है और अल्लाह ने ये सब चीजें पहले से लिख रखी हैं। ये पूरी दुनिया का पूरा हर तरह का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के हाथ में, एक अल्लाह के हाथ में। इसी वजह से इतना बेहतरीन अंदाज से चल रहा है। इसमें और दूसरों की ख्वाहिशें होती, किसी और दूसरे की चाहने की वजह से होता तो पता नहीं। मैं आज आ रहा था यहाँ बल्लारी में, वो जो रेलवे ट्रैक के पास उधर गेट पड़ गया, गेट पड़ने के बाद अब इधर से स्कूटर आ रही है, इधर से ऑटो दाखिल हो रहा है, उधर से बड़ी लारी आ रही है, कोई सिस्टम नहीं, कोई सिस्टम नहीं। एक कार पार होने के लिए तकरीबन हमको 5 से 6 मिनट लग गए। लेकिन ये कायनात ऐसी नहीं है, ये बात याद रखिए, इसको भी सोचिए, इसका भी ताल्लुक अकीदे से है। यहाँ पे एक की चलती है, अगर वहां पे एक पुलिस होता, अगर वहां पे एक पुलिस होता तो फिर वहां पे 3 लोगों की तरफ को खड़ा करके एक तरफ को छोड़ता, आसानी से चले जाते सब लोग। एक सिस्टम होता, सब लोग उस पुलिस के मुताबिक चलते, लेकिन कोई सिस्टम, ये कायनात ऐसी नहीं है। ये कायनात अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के चाहने और अल्लाह के इरादे से चल रही है, बेहतरीन चल रही है। अल्लाह कब को क्या करना है और किसको क्या करना है, किसको क्या देना है, सब उसकी हिकमत से। किसी को गरीब भी बनाया तो उसकी हिकमत, उसकी रजामंदी और उसका इंसाफ। किसी को बीमारी भी दिया तो वो जालिम नहीं है, वो जालिम नहीं है, वो अदल है, उसका अदल है। अगर उसने हमको सेहत दी, ये सेहत के हम हकदार नहीं है, उसका वो एहसान है, उसकी वो मेहरबानी है। किसके लिए क्या भलाई है वो जानता है, किसको किस बीमारी में रखकर किस गुनाह से उसको बचाना है, किस फितने से उसको बचाना है, वो खूब जानता है, वो खूब बेहतर जानता है। अगर किसी के साथ कोई बुरा आदमी चाह रहा है, किसी ने के साथ जादू कर दिया, वो जादू चलाना है कि नहीं चलाना है, चलाने में खैर है कि नहीं है, चल इसको किसी ने जादू कर दिया, उसका असर होना है कि नहीं होना है, होने से क्या बेहतर है वो जानता है। वो जानता है कि इसका जादू का असर होने से बेहतर है, तब फिर वो अल्लाह के हुक्म से हो जाता है। वरना नहीं तो कोई आदमी पूरी दुनिया का कौन सा काला जादू क्या, वो जादू क्या, ये जादू कर दे, लेकिन अल्लाह ना चाहे तो कोई चीज हरगिज असर नहीं कर सकती। जो भी होगी अल्लाह
اللہ کی مرضی سے ہمیں اللہ کی طرف جڑنا ہے، نہ کہ چیزوں پہ عقیدے، نہ دن پہ عقیدے، نہ شام پہ عقیدے، نہ دوسری اور چیزوں پہ عقیدے چاہیے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، بالکل واضح انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بہترین استاد تھے، سب سے بہترین معلم، واضح تعلیمات، ایسی تعلیمات جس میں پیچیدگی نہیں ہے، جس میں یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے، ایسا کچھ چیز نہیں ہے، بالکل واضح کلیئر، بالکل دو ٹوک الفاظ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، یہ عقیدہ رکھنا کہ بیماریاں خود سے پھیلتی ہیں، آدمی کو خود سے بیمار کرتی ہیں، اے باطل ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی چیز کسی دوسری چیز پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ ولا طیارۃ، بدشگونی چیزوں پہ عقیدے، دن پہ عقیدے، رات پہ عقیدے، یا جو میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کی کہ کوا آ گیا تو کام نہیں ہوگا، بلی سامنے سے ہو گئی تو کام نامکمل ہو جائے گا، یا گھگو آ گیا گھر پہ بیٹھ گیا، وہ لوگ عقیدے کہ ابھی کسی کی موت ہو جائے گی اس گھر میں، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، کہا کہ لا طیارۃ، یہ سب چیزوں کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، یہ سب باطل ہے، یہ تمہارے اپنے ذہنوں کا وہم ہے، یہ تمہارا اپنا ڈر ہے، خوف ہے، جس کی اللہ کے پاس کوئی بھی حقیقت نہیں۔ اور کہا ولا حامۃ، یہی جو یہ گھگو وغیرہ کے بارے میں پہلے سے لوگ سمجھتے تھے کہ رات میں جو گھگو نکلتا ہے، بلاری میں اس کو گھگو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں جی، اس کے بارے میں عقیدہ کہ اس کو دیکھ لیے تو نحوست ہے، کچھ کام بگڑ جائے گا، یا جو کام ہونے والا ہے رک جائے گا۔ کہا کہ ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اپنی ضرورت کے لحاظ سے، اپنے کھانے پینے کے لحاظ سے ادھر ادھر دوڑتی رہتی ہے۔ بلی ایک جگہ بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی ہے، اس کا اپنا کام ہے، ادھر ادھر آنا جانا، اس سے تمہاری کیا قسمت بنتی ہے؟ تم انسان، اتنے بڑے انسان ہو کے جس انسان کو اللہ نے اتنا معظم بنا دیا کہ صرف اپنا غلام بنا کے پوری دنیا کو تمہاری غلامی میں ڈال دیا، تم ان چیزوں کے غلام بن رہے ہو، ان چیزوں کے سامنے تم جھک رہے ہو، کبھی سے تم ڈر رہے ہو۔ اللہ کا ڈر دل میں بسا لو، ہر چیز کا ڈر تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ توحید صرف اللہ کے بارے میں، اللہ کے سامنے جھکنا، صرف اللہ ہی کو خالق مالک مدبر سمجھ کر صرف اسی کی عبادت کو، جو یہ تصور ہے توحید کا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک اللہ کے ہو جاؤ، ادھر ادھر جھکنے، یا یہ لوگوں کی خواہش، یہ لوگوں کی تمنا، اس لوگوں پہ امیدیں، یہ سب سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اور اللہ ضرور مدد کرنے والا ہے۔ نعم المولا، وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اوپر امید رکھنے والوں کو کیا نہیں کرتا؟ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے۔ اس نے مدد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں، اس نے مدد کی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے نمرود کی آگ میں، اس نے مدد کی موسیٰ علیہ السلام کی سمندر کے سامنے، اور فرعون جب ان کے پیچھے تھا۔ اللہ مدد کرتا ہے، ہمارا عقیدہ اس میں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 الفاظ سے منع کیا، کہا کہ لا عدوى، یہ عقیدہ کہ بیماری خود بخود پھیلے گی، تم کو بیمار کر دے گی، بیماری سے ڈرو، اے ہرگز نہیں، اللہ سے دعا کرو۔ ولا طیارۃ، چیزوں پہ عقیدے، چیزوں سے ڈر جانا، کوئی چیز بری ہو گئی، کوئی چیز کانچ ٹوٹ گئی تو لوگ ڈرتے ہیں، کانچ ٹوٹ گئی تو لوگ ڈرتے ہیں۔ بعض جگہ اثر میں جھاڑو نہیں لگاتے، بعض جگہ اثر میں جھاڑو نہیں لگاتے لوگ کہ بے برکتی کا وقت ہے، یا اس وقت جھاڑو لگائیں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، حمام میں یہ کام کریں گے تو ایسا کام کریں گے تو وہ ایسا۔ جو چیزیں ثابت ہیں، اللہ نے جو عقل آپ کو دی ہے اس کے لحاظ سے آپ کیجئے، ورنہ یہ سب چیزوں پہ عقیدے، یہ اپنے آپ کو گرانا ہے۔ انسان خود اپنے مقام سے گر کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ کہا تیسری چیز جو منع کیا ولا حامۃ، گھگو پہ عقیدے، سب چیزیں غلط۔ ولا سفر،
اور یہ عقیدہ کہ سفر کا معنی منحوس ہے، اس میں کیا گیا کام نامکمل ہوتا ہے، بے برکتی ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب جھوٹ، یہ سب باطل، ان چیزوں سے بچ کے رہو، سیدھے سیدھے اپنا تعلق اللہ سے جوڑو۔ لیکن حضرات یہ سب کچھ باتیں ہوئی، اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی وضاحت لے کر آئے، ہر چیز کھول کھول کر بیان کیے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن صحابہ نے کہا کہ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کیا کہا، کبھی کبھی انسان ہونے کے خاطر کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ایسا ہو گیا تھا، ایسا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا اگر دل میں خیال آ رہا ہے تو دعا پڑھ لو، اللہم لا اتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایسی باتیں کہ جو ہماری دنیا سے تعلق نہیں ہے وہ نہیں بولتے تھے، بتایا کہ نہیں کرنا ہے، لیکن اب ہو جاتا ہے کبھی کبھی، انسان ہے، شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، کبھی کبھی کسی واقعے کو لے کے کہ ہاں ایسا تھا، میں اس کو دیکھ لیا تھا، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ذہن میں آ جاتا ہے، شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، ہر ایک چیز کے ساتھ شیطان کہیں نہ کہیں لے کے جا کے اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈھکیلنا چاہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، شیطان جو سب سے پہلے کوشش کرتا ہے انسان سے شرک کرانا، کیونکہ وہ تو قسم کھا کے آیا تھا کہ اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، بلکہ جس آدم کی وجہ سے جنت سے نکلا ہوں اس کی ایک بڑی اولاد کو جہنم میں لے کے جانا ہے، اور شیطان کو معلوم ہے کہ وہ چیز جس کی وجہ سے لوگ ہمیشہ کے جہنمی بنتے ہیں وہ شرک ہے۔ اب اس شرک میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس دن وہ کام شروع کیا تھا، میں اس دن اس کو دیکھ لیا تھا، شاید اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا ہے، کبھی کبھی خیال آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا پڑھ لو، اللہم لا اتی بالحسنات الا انت، اے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو لانے کی طاقت صرف تیرے پاس ہے، اللہم لا اتی بالحسنات الا انت، اے اللہ تعالیٰ نیکیاں، خوبیاں، بھلائیاں، اچھے چیزیں جو لا سکتا ہے وہ صرف تو، ولا يدفع السیئات الا انت، ہم سے برائیاں اور مصیبتیں دور کرنے کی طاقت صرف تیرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، ولا حول ولا قوة الا بک، نہیں ہے میرے پاس کسی کام نیکی کے کام کرنے کی طاقت مگر ہے کہ جب تو توفیق دے، ولا حول ولا قوة الا بک، اور میں گناہوں سے بچنا چاہ رہا ہوں، جتنا بھی بچنا چاہوں اسی وقت بچوں گا جب تو میرے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب چیزیں اللہ کی چاہنے کے بعد ہوتی ہیں۔ کہا کہ دل میں اگر کچھ کبھی شیطان شک ڈال رہا ہے کہ شاید میں نعوذ باللہ یہ مہینہ یہ وہ مہینہ ایسا ہوتا ہے، شیطان بہت کھلاتا ہے، بلکہ ہم بھی نہ چاہ رہے تو دوسرے لوگ آگے تانا دیتے ہیں، دوسرے لوگ آگے تانا دیتے ہیں کہ تم اس دن کرے تھے، یا اس دن کرے تھے، کہ تم اس دن کرے تھے، کہ اس دن کرے تھے۔ جی نعوذ باللہ، اگر شیطان ذرہ سے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ نبوی الفاظ اللہم لا اتی بالحسنات الا انت، بھلائیاں، خوبیاں اور اچھائیاں صرف تیرے ہاتھ میں، برائیاں سے بچانے والا صرف تو، پورے کے پورے اس کے ہو جاؤ۔ اگر کبھی کبھی ہو گیا، اگر کبھی کبھی انسان رک گیا، ہو سکتا ہے، انسان تو انسان ہے، قرآن میں اللہ نے کہا خلق الانسان ضعیفا، انسان کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، مرد آدمی نہیں چاہ رہا تھا لیکن عورت بیویاں لگا کے کام، مطلب بہرحال شیطان بیویوں کو سہارا بناتا ہے، کبھی معاشرے کا، کبھی کیا ماحول کا اثر ہوتا ہے، کبھی اللہ نہ کرے ویسے تو نہیں ہونا چاہیے، ایک مومن وہ ہے جو پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے، حنیفہ مسلمہ یکسو صرف اللہ کا ہو جائے، اللہ کے علاوہ ذرہ کسی کے بارے میں اس کا عقیدہ نہ ہو، لیکن پھر بھی انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، اور پتہ نہیں لوگ جب بہت بڑے بیمار ہو جاتے ہیں تو بڑا قدم بھی اٹھا لیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ یہ دنیا کی زندگی، دنیاوی کی زندگی 70 سال 80 سال جئیں گے، لیکن جا کے پورا اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی انسان دوسروں کے باتوں میں آ کر، دوسروں کے بہکاوے میں آ کے کبھی قدم اٹھا لیتا ہے، یا کوئی کام اس نے اس لیے روک دیا کہ نعوذ باللہ آج منگل ہے، آج نہیں کریں گے، کل کریں گے مثلا، ایسا تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا پڑھ لو، اللہم لا خیر الا خیرک
वला तैरा इल्ला तैरुक वला इलाहा गैरुक, क्या ऐ अल्लाह भलाई सिर्फ तेरी, मुझसे गलती हो गई कि मैंने यहाँ पे मेरा अकीदा कर लिया, वहाँ पे थोड़ा अकीदा कर लिया, मेरे दिल में तो सिर्फ तू बसना चाहिए था, मेरे दिल में पूरा का पूरा अकीदा कामिल लिहाज से, खालिश लिहाज से सिर्फ और सिर्फ तेरी ताकत तेरे कुव्वत में होना चाहिए था, बस थोड़ा सा गलती हो गई, तू मुझे माफ कर, तू मुझे माफ कर। अल्लाह अकबर। ये चीज़ें हैं, ज़रूरी है इंसान की हमारी कामयाबी के लिए। याद रखिए, जन्नत में जाने के लिए नमाज भी ज़रूरी, ज़कात भी ज़रूरी, हज भी ज़रूरी, रोज़ा भी ज़रूरी, लेकिन इस दिल को अल्लाह के लिए खालिश कीजिए। जो सबसे पहले जो आपकी 2 रकात नमाज को बहुत बड़ी नमाज बनाएगी, आप ये नमाज किसकी रजा के लिए पढ़ रहे हैं? खालिस अल्लाह के लिए आए हैं, अपना दुकान छोड़कर आए हैं, अच्छे दोस्त के साथ बैठे हुए थे, उसकी महफिल छोड़कर अल्लाह की महफिल में आए हुए हैं, तो जिस अकीदे से पढ़ेंगे वो नमाज उतनी ज्यादा अहमियत वाली हो जाएगी। ये अल्लाह को वो दिल पसंद है जो सिर्फ उसका खालिस हो जाए। इंशाअल्लाह हम सारी चीजों पे अकीदे छोड़कर, इंसानों पर भी अकीदे छोड़कर, किसी जालिम के जुल्म से हम ना डरते हुए और किसी मालदार या किसी बहुत सारे आदमी से सारी उम्मीदें तोड़कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हो जाएंगे कि अल्लाह सब बेहतर करने वाला है, अल्लाह हमारे मामले हल करने वाला है, यहाँ पे हम हो जाएंगे। आखिर में एक बात बोलकर मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। हजरत, लोग आजकल एक चीज से बचिए, अल्लाह माफ करे, पता नहीं अब मैं नहीं बोल सकता कि कितने लोग फिल्में देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कि सीरियल देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन बड़ा हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। आप फिल्में देखें, वो कुछ वक्त नहीं गुजरता कुंडली का जिक्र आएगा, शगुन का जिक्र आएगा, मुहूर्त का जिक्र आएगा। ये सब चीज़ें देखते हुए अपने अकीदे बर्बाद ना करें, अपने बच्चों को ना दिखाएं, पूरी तरीके से बचने की कोशिश करें। आप 1000 मदरसे में बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन अगर इस तरह के बच्चों के वीडियोस वगैरह दिखा रहे हैं कि जिसमें बार बार चीज़ें कहाँ जोड़ी जाती हैं, वो मुहूर्त हुआ कि नहीं, मुहूर्त का वक्त हुआ कि नहीं हुआ, उसकी कुंडली क्या, इसकी कुंडली, ये सब चीज़ें हमारे अकीदों को बर्बाद करने वाली हैं। हम तौहीद परस्त कौम हैं, हम एक अल्लाह को जानने मानने और एक अल्लाह पर अकीदा रखने वाली कौम है, और यही तौहीद हमारी नजात है, यही तौहीद हमारी नजात है। जो सब चीज़ें हमारी अकीदों को ख़राब कर रही हैं, हमारे बच्चों को ख़राब कर रही हैं, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूँ। चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जहाँ हमारे अकीदे बिगड़ रहे हैं, जहाँ ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे अकीदे वक्त से जोड़े जा रहे हैं, दिन से जोड़ा जा रहा है, कुंडली या फिर पता नहीं क्या क्या अल्फाज हैं, उसमें बहुत सारे अल्फाज हैं, उन सब चीज़ों से बचती है, वो सबसे बड़ा गुनाह है, वो सबसे बड़ा गुनाह है। उनसे अपनी हिफाजत कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अकीदे को मजबूत बनाए, हमारी तौहीद को मजबूत बनाए। अल्लाह अपनी मोहब्बत हमारे दिल में डाल दे, अपना खौफ अपना हमारे दिलों में डाल दे, हमसे दीन का काम लेता रहे, ताअत के काम लेता रहे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।